السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، تمام ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 جو کہ دوسرے پارے کی آخری آیتیں ہیں، اور یہیں پر ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی اور حکمت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب کچھ عطا فرمایا یا سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر بعض لوگوں سے بعض لوگوں کا دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے بیچ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کو یہاں پر جو ہے کیا نام ہے مکمل فرمایا ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ بعض آیات سے ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، یعنی طالوت جو کہ ایک بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کا لیڈر بنایا تھا کہ تاکہ ان کی سرکردگی میں، ان کی کارکردگی میں، ان کی قیادت میں اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں، مقابلہ کریں۔ تو طالوت اور ان کے ساتھیوں نے جالوت اور اس کے لشکریوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ تھے کم تعداد میں، ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مدد ان کو عطا فرمائی، اور طالوت اور ان کے ساتھیوں نے جالوت اور ان کے لشکریوں کو شکست دی۔ لیکن یہاں ایک چیز دیکھیے، اللہ کے حکم سے شکست دینا بغیر اللہ کے حکم ممکن نہیں۔ فتح اور کامرانی یہ اللہ کے بغیر نہیں ملتی، اس لیے اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہو تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو شکست دے دے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہو تو ایک بڑی جماعت کی کوئی حیثیت اور طاقت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسا چاہے ویسا کرتا ہے۔
اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام جو طالوت کے ساتھ ان کے جو فوجی تھے، جو طالوت جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ایک بادشاہ، ایک سردار، ایک قائد ایسا ہم کو دے دیں جو ہماری قیادت کرے، ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے، تو اسی جو ہے کیا نام ہے فوجیوں میں اور انہی لوگوں میں جو طالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے داؤد علیہ السلام، اور یہ وہی داؤد ہیں جو سلیمان کے بیٹے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام معروف ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ اس وقت نبی نہیں تھے، یہ اس وقت نبی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بعد میں نبی بنایا، لیکن اس وقت وہ عام فوجی کی طرح سے طالوت کے فوجیوں میں شامل تھے، ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام نے جالوت جو دشمن قوم کا سربراہ تھا، لیڈر تھا، ان کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی، اور ان کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یہاں بادشاہت سے مراد بادشاہ تھے وہ، اور حکمت سے مراد نبوت۔ بعض لوگ کہتے ہیں حکمت سے مراد وہ ہے جو داؤد علیہ السلام کو لوہے کے ذریعے سے جو مختلف چیزیں بناتے تھے وہ مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جنگی حالات میں بہترین تدبیر اور فیصلہ کرنے کی جو طاقت دی تھی وہ حکمت مراد ہے۔ بہرحال ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں سکھائیں۔ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بہت ساری ایسی باتیں بتاتا ہے جو پوری دنیا نہیں جانتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی ساری چیزیں بتائیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بتایا ہے، اس کائنات کے تعلق سے ایک اللہ تعالیٰ کی سنت بتائی۔ سنت یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اور کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا توڑ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں میں سے ہی پیدا کرتا ہے، اور اس کی قوت کو اور طاقت کو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ایک کا دفاع دوسرے سے کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو تو فرعون بن جائے گا، دنیا میں فساد ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے فرعون آئے، بہت سارے ظالم لوگ آئے، بہت سارے جابر لوگ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑا بھی اسی انسانوں سے۔ تو انسان کو انسان سے ہی توڑتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کے شہنشاہی کو اللہ تعالیٰ انسان کے ذریعے سے ختم کرتا ہے۔ فرعون کی بادشاہت اور طاقت کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ختم کیا۔ تو جتنے بھی فرعون آئے ہیں، جتنے بھی ظالم، جتنے بھی طاقتور، آج بھی جو موجودہ ہمارے درمیان جو ظالم اور فرعون قسم کے لوگ ہیں، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی پیدا کرے گا، اور انسان ہی اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعض انسانوں کو بعض سے دفع کرنے کا، ہٹانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو زمین میں تو فساد مچ جاتا۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ اس کے مقابل کا کوئی نہیں، تب تو وہ بہت کچھ سوچ جائے گا، نہ معلوم کیا کرے گا۔ لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں،
آج اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں بہت طاقتور ہوں، کل وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے، ہم اس کو لوگوں کے بیچ میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج کسی کا دن، کل کسی کا دن، پرسوں کسی کا دن۔ آج کوئی حاکم ہے، کل وہ محکوم ہو گیا، کوئی دوسرا حاکم آیا، پھر وہ محکوم ہو گیا اور تیسرا آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام اس کائنات کے سلسلے میں ایسے چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑا فضل اور احسان والا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں کا دفاع بعض ایسے کرتا ہے، بعض کا دفاع بعض سے کرتا ہے، اور ظالم اور جابر لوگوں کا ختم کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے انسانوں سے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، تاکہ ہر آدمی کو ایک ڈر لگا رہے گا کہ ہماری طاقت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کبھی بھی جا سکتی، اور وہ بہت فساد نہیں کرے گا، بس ظلم نہیں مچائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعات ہیں، یہ تفصیلات ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کو اس کی خبر دیتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ جالوت اور طالوت کا کب کا ہے؟ بنو اسرائیل کا ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نہیں تھے دنیا میں، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل ہو بہو اور حقائق پر مبنی واقعات کو، جو کہ ہزاروں سال پہلے گزر چکے، نبی علیہ السلام بتاتے ہیں۔ نہ آپ نے کہیں کوئی سفر کیا، نہ آپ کہیں گئے، نہ آپ نے کسی سے پڑھا، نہ آپ نے کسی سے سیکھا، لیکن آپ واقعات کو تفصیل کے ساتھ، نام کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو یہ واقعات، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اپنی کتاب کے ذریعے سے ان واقعات کی خبر ہم کو دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 1/3 قرآن یہ واقعات پر مشتمل ہے، یہ واقعات پر مشتمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعات کے بارے میں ایک بات کی گئی، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ جتنے بھی واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے بالکل برحق اور سچے واقعات، ایک لفظ بھی کہیں کوئی غلط نہیں ملے گا۔ جس چیز کی جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے، جو تفصیل بتائی کی گئی ہے، وہ سب بالکل ہو بہو ویسے ہی پیش آئے۔ تو قرآن کے واقعات بالکل سچے ہیں، واقعی ہیں، اور اے اللہ کے نبی علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں ان واقعات کو بیان کرنا جو کہ حق پر مبنی ہے اور ہزاروں سال پہلے پیش آئے، ان کا بیان کرنا یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آپ کے نبی اور رسول کے دلیل، تو نبوت اور رسالت کے دلائل میں سے دلائل ہیں کہ ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہزاروں سال پہلے پیش آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، دوسرا اور تیسرا پارہ انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔